السلام علیکم۔ محرم میں کیا ناجائز ہے؟ آج کل جو تعزیے بنائے جاتے ہیں، پہلی بات یہ حضرت امام علی مقام کے روزے کا صحیح نقشہ نہیں ہے۔ عجیب عجیب طرح کے تعزیے بنائے جاتے ہیں، پھر انہیں گھمایا اور گشت کرایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مقابلے کیا جاتا ہے، اور اس مقابلے میں کبھی کبھی لڑائی جھگڑے اور لاٹھی ڈنڈے، چاقو اور چھری چلانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ سب حضرت امام حسین کی محبت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ افسوس اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ کوئی سمجھائے تو ماننے کو تیار نہیں، بلکہ الٹا سمجھانے والے کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کی تعزیے اور اس کے ساتھ ہونے والی تمام بدعات و خرافات و واہیات سب ناجائز و گناہ ہیں۔ مثلاً ماتم کرنا، تعزیے پر چڑھاوا چڑھانا، ان کے سامنے کھانا رکھ کر وہاں فاتحہ پڑھنا، ان سے منت مانگنا، ان کے نیچے سے برکت حاصل کرنے کے لیے بچوں کو نکالنا، تعزیے دیکھنے کو جانا، انہیں جھک کر سلام کرنا، سواریاں نکالنا، سب جاہلانہ باتیں اور ناجائز حرکتیں ہیں۔ ان کا مذہب اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو جانتا ہے اس کا دل خود کہے گا کہ اسلام جیسا سیدھا اور شرافت و سنجیدگی والا مذہب ان تماشوں اور وہم پرستی کی باتوں کو کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈھول باجے اور ماتم کرتے ہوئے گھومنے سے اسلام اور مسلمانوں کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک فضول بات ہے۔ پانچوں وقت کی اذان اور محلے، بستی اور شہر کے سب مسلمانوں کا مسجدوں اور عیدگاہوں میں جمعہ اور عید کی نماز باجماعت ادا کرنے سے زیادہ مسلمانوں کی شان ظاہر کرنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ تعزیے اور اس کے تماشوں، ڈھول باجوں اور کودنے پھاندنے، ماتم کرنے اور بزرگوں کے نام پر غیر شرعی عرسوں، میلوں اور آج کی قوالیوں کی محفلوں کو دیکھ کر تو غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ہمارے مذہب کی طرح تماشائی مذہب ہے، بجائے سدھرنے اور اسلام کی طرف آنے کے اور چڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی اس تعزیے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور خون ریزی کی نوبت آتی ہے، اور بے وجہ مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، اور نماز، روزہ، ایمانداری اور سچائی، احکام شرع کی پابندی اور دینداری کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ واقعی مذہب ہے تو بس اسلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کسی وجہ سے مسلمان نہ بنے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے غیر مسلموں کا دل مسلمان ہونے کو چاہتا ہے، اور کچھ ہو بھی جاتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، اور صرف 1400 سال میں ان کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ سب نماز، روزے اور اسلام کی بھولی سیدھی سچی باتوں کو دیکھ کر ہوئے ہیں۔ تعزیے، اس کے ساتھ میلوں، ڈھولوں اور تماشوں کو دیکھ کر نہ کوئی مسلمان ہوا اور نہ اب ہوتا ہے، اور تعزیے سے اسلام کی شان ظاہر نہیں ہوتی بلکہ مذہب اسلام کی بدنامی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ محرم کے دنوں میں بجنے والے باجوں کو غم کا باجا بتاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غم کے موقع پر باجے نہیں بجائے جاتے، اور غم منانا بھی تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ امام حسین کی دردناک شہادت کے نام پر باجے بجانے والوں سے میں پوچھتی ہوں کہ جب ان کے یہاں کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی مر جائے تو کیوں باجے نہیں بجاتے، اور بینڈ ماسٹر کو کیوں نہیں بلاتے، ناچ کود اور تماشے کیوں نہیں کرتے؟ اور جو مولوی صاحب محرم میں باجے بجانے کو جائز کہتے ہیں، جب یہ مریں یا ان کے گھر میں کوئی مرے تو ان کی موت پر اور پھر تیجے، 10ویں، 40ویں اور برسی پر مہنگا والا بینڈ لایا جائے جو مولوی صاحب کے شایان شان ہوں، اور چونکہ ان کے یہاں یہ سب ثواب کا کام ہے، لہٰذا ان کی روح کو اس کا ثواب بھی ضرور پہنچایا جائے۔ السلام علیکم۔ محرم میں کیا ناجائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تعزیے پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ایک سال ہم نے تازیداری نہیں بنایا تو ہمارا فلاں نقصان ہو گیا، یا بیمار ہو گئے،
या घर में कोई मर गया, ये भी जाहिलाना बातें हैं। पहले तो ऐसा होता नहीं और हो भी जाए तो ये एक शैतानी चाल है। वो चाहता है कि तुम हराम कार्यों में लगे रहो और खुदा और रसूल से दूर रहो। हो सकता है कि शैतान आपको डिगाने के लिए कुछ कर देता हो, क्योंकि कुछ ताकत अल्लाह ने उसको भी दी है और अल्लाह की ज़ात तो गनी है, सबसे बेपरवाह है। अगर सब सुधर जाए, नेक और परहेजगार हो जाएं, तो उसे कुछ नफ़ा और फ़ायदा नहीं पहुंचता, और सब बिगड़ जाएं तो उसका कुछ घाटा नहीं होता। इंसान अच्छा करता है तो अपने अच्छे के लिए और बुरा करता है तो अपने बुरे के लिए। और मुसलमान का अकीदा व ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया की नफ़ा हो या नुकसान, हम तो वही करेंगे जिससे अल्लाह व रसूल राजी हो, और घाटे नफ़ा को भी अल्लाह ही जानता है। हम कुछ नहीं जानते। कभी किसी चीज़ में हम फ़ायदा समझते हैं और घाटा हो जाता है, और कभी घाटा और नुकसान ख्याल करते हैं मगर नफ़ा और फ़ायदा निकलता है। एक शख्स को मुद्दत से एक गाड़ी खरीदने की तमन्ना थी, और जब खरीदी तो पूरी फैमिली के साथ इस गाड़ी में एक्सीडेंट के ज़रिए मारा गया। खुलासा ये है कि अपने सब काम अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दीजिए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए। फिर जो होगा देखा जाएगा, और वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ताज़िए और तख्त बनाना, सजाना ऐसा ही है जैसे जलसे, जुलूस और मिलाद की महफिलों के लिए शामियाने, पिंडालों, सड़कों, गलियों और घरों को सजाया जाता है। तो ये भी एक गलत फहमी है। जलसा, जुलूस और महफिलों में सजावट और डेकोरेशन असल मकसद नहीं होता। जिक्र खैर, वजह व तबलीग और तकरीर मकसद होता है। उसके लिए ये सजावटें होती हैं, और ताज़िए बनाने का मकसद सिवाय संवारने और घुमाने के और क्या है। और जलसे, जुलूस और महफिलों के लिए भी हद से ज़्यादा बेज़रूरत इतना डेकोरेशन और सजावट करना कि आने वालों का ध्यान उसी में लग कर रह जाए और वही मकसद बनकर रह जाए, और जिक्र खैर, वजह व तबलीग की तरफ से तवज्जो हट जाए। ये सब करना भी अच्छा नहीं है। और उन सब सजावटों में भी आपस में मुकाबले और फ़क्र व मुबाहत खिलाफ़े शरह बातें हैं। खासकर गरीबों, मजदूरों से ज़बरदस्ती चंदे लेकर ये सब काम ज़्यादती है, बजाय सवाब के गुनाह भी हो सकता है, क्योंकि गरीबों को सताना इस्लाम में ज़्यादा बुरा काम है। महफिलें, मजलिसें कभी कभी बगैर सजावट और डेकोरेशन के भी होती हैं, और ताज़िए तो सजावट ही का नाम है। ये ना हो तो फिर ताज़िए ही कहाँ रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ताज़िएदारी ख़त्म हो गई तो इमाम हुसैन का नाम मिट जाएगा, तो ये भी उन लोगों की गलत फहमी है। हज़रत इमाम हुसैन का नाम तो दुनिया की लाखों मस्जिदों में हर जुमा की नमाज से पहले खुतबे में पढ़ा जाता है। पीरी मुरीदी के अक्सर सिलसिले उनसे होकर रसूल खुदा तक पहुँचते हैं, और जब सजरे पढ़े जाते हैं तो इमाम हुसैन का नाम आता है। कुरान करीम के 22वें पारे के पहले रुकू में जो आयते ततहीर हैं, उसमें भी अहले बैत का जिक्र मौजूद है, और तो और खुद नमाज जो अल्लाह की इबादत है, उसमें भी आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा जाता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके अलावा कितने जलसों, जुलूसों, महफिलों, मजलिसों, नारों, नजमों में उनका नाम आता है। ये सब दुनिया जानती है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं। और सही बात ये है कि इमाम हुसैन का नाम तो हर मुसलमान के दिल में अल्लाह ताला ने लिख दिया है, और जिसके दिल में इमाम हुसैन का नाम नहीं, वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। तो भाइयों, जिसका जिक्र नमाजों में, खुतबों में, कुरान की आयतों में और हजारों महफिलों, मजलिसों और खानकाही सजरों में हो, उसका नाम कैसे मिट जाएगा। ताजेदारी और उसके साथ जो तमाशे होते हैं, उससे तो हजरत इमाम पाक का नाम बदनाम किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि ताजेदारी ख़त्म हो गई तो इमाम हुसैन का नाम मिट जाएगा, मैं उनसे पूछती हूँ कि हजरत इमाम पाक से पहले और बाद में जो हज़ारों लाखों हजरत अम्बिया व औलिया व शहदा हुए हैं, उनमें से किस किस के नाम ताजेदारी या मेले तमाशे होते हैं? क्या उन सब के नाम मिट गए? हक ये है कि ताजेदारी ख़त्म होने से इमाम हुसैन का नाम नहीं मिटेगा, बल्कि ताजेदारों का नाम मिट जाएगा। और आजकल ताजेदारी अपने नाम के लिए ही हो रही है, इमाम हुसैन के नाम के लिए नहीं। देखा नहीं कि ताजेदार अपनी नामवरी की मेरा ताजिया सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा रहे,
اور آگے چلے اس کے لیے کیسے کیسے جھگڑے کرتے ہیں، خود بھی لڑتے مرتے ہیں اور اوروں کو بھی مرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ذکر شہادت حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرات اہل بیت اکرام کا ذکر نجمے میں یا نثر میں کرنا اور سننا یقیناً جائز ہے اور باعث خیر و برکت و نزول رحمت ہے، لیکن اس سلسلے میں نیچے لکھی ہوئی باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ ذکر شہادت میں صحیح روایت اور سچے واقعات بیان کیے جائے۔ آج کل کچھ پیشے ور مقرروں اور شاعروں نے عوام کو خوش کرنے اور تقریروں کو جمانے کے لیے عجیب عجیب قصے اور انوکھی نرالی حکایت اور گڑھی ہوئی کہانیاں اور کرامات بیان کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ عوام کو ایسی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، اور آج کل کے اکثر مقرروں کو اللہ و رسول سے زیادہ عوام کو خوش کرنے کی فکر رہتی ہے، اور بظاہر سچ سے جھوٹ میں مزہ زیادہ ہے، اور جلسے زیادہ تر اب مزیداریوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شہادت نام نظم یا نثر جو آج کل عوام میں رائج ہے، اکثر روایت باطلہ و بے سروپا سے مملو اور اکاذیب موضوع پر مشتمل ہے۔ ایسے بیان کا پڑھنا اور سننا، وہ شہادت نامہ ہو خواہ کچھ اور مجلس میلاد مبارک میں، خواہ کہیں اور، مطلقاً حرام و ناجائز ہے۔ یوں ہی مرثیے ایسی چیزوں کا پڑھنا سننا سب گناہ و حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیوں سے منع فرمایا۔ ذکر شہادت کا مقصد صرف واقعات کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ صالحین کے ذکر کی برکت حاصل کرنا ہی ہو۔ رونے اور رلانے کے لیے واقعات کربلا بیان کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ اسلام میں 3 دن سے زیادہ موت کا سوگ جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، شریعت میں عورتوں کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا ہے۔ اوروں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے، باقی حرام ہے، اور ہر سال سوگ کی تجدید تو اصلاً کسی کے لیے حل نہیں۔ اور رونا رلانا سب رافضیوں کے طور طریقے ہیں، کیونکہ ان کی قسمت میں ہی یہ لکھا ہوا ہے۔ رافضی غم مناتے ہیں اور خارجی خوشی مناتے ہیں، اور سنی واقعات کربلا سے نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں، اور دین کی خاطر قربانیاں دینے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کا سبق لیتے ہیں، اور ان کے ذکر سے برکت اور فیض پاتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے غم ہو جائے یا آنسو نکل آئے تو یہ محبت کی پہچان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے غم منانا اور غم کرنا، اور ایک ہوتا ہے غم ہو جانا۔ غم منانا اور کرنا ناجائز ہے، اور دھیان آنے پر خود بخود ہو جائے تو جائز ہے۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام اسلام میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور محرم کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے، آئیے تھوڑا روشنی ڈالتے چلیں۔ محرم کے مہینے کو محرم الحرام اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں۔ لفظ حرام یہ حرمت سے ہے، اس کے معنی ہیں قابل احترام، عظمت والا، تو محرم الحرام کا معنی ہوا محرم کا مہینہ جو قابل احترام ہے، عظمت والا ہے۔ جیسے کہ مسجد حرام کے معنی ہے وہ مسجد جو قابل احترام اور عظمت والی ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے میں جنگ و قتال حرام تھا۔ یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ بڑی عظمت و بزرگی اور فضل و شرف والی ہے۔ اس تاریخ میں بہت سارے کام ہوئے ہیں، ان میں یہاں چند ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہوئے ہیں۔
اس مہینے کی 10 تاریخ کو کیا کیا کام ہوئے فہرست ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جوڈی پہاڑ پر ٹھہری۔ اس دن شکرانے پر روزہ رکھا اور تمام کو روزہ رکھوایا۔ نمبر 5، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 7، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید سے باہر آئے۔ نمبر 8، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ نمبر 9، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 10، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی۔ نمبر 11، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی۔ نمبر 12، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی واپس آئی۔ نمبر 13، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے۔ نمبر 14، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ نمبر 15، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے۔ نمبر 16، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتبہ شہادت حاصل کیا۔ نمبر 17، قیامت اسی دن آئے گی۔ نمبر 18، پہلی بار بارش ہوئی۔ نمبر 19، آسمان اسی دن بنایا۔ نمبر 20، کرسی بھی اسی دن بنی۔ نمبر 21، قلم۔ نمبر 22، پہاڑ۔ نمبر 23، سمندر پیدا ہوئے۔ نمبر 24، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچے۔ نمبر 25، اسی دن اصحاب کہف کروٹیں بدلتے ہیں۔ نمبر 26، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ نمبر 27، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ السلام علیکم۔ عاشوراء کے دن کا روزہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ 9ویں اور 10ویں محرم دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو عاشوراء ہی کے دن روزہ رکھیں۔ اس روزے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ عاشوراء کے دن 10 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ بعض عالموں نے ان کو ارشاد نبوی کہا ہے اور بعض نے حضرت علی کا قول بتایا ہے۔ بہرحال یہ سب اچھے اعمال ہے، لہٰذا ان کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ نمبر 2، صدقہ کرنا۔ نمبر 3، نماز نفل پڑھنا۔ نمبر 4، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ نمبر 5، علماء کی زیارت۔ نمبر 6، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 7، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا۔ نمبر 8، غسل کرنا۔ نمبر 9، سرما لگانا۔ نمبر 10، ناخن تراشنا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 10 چیزوں کے علاوہ 3 چیزیں اور بھی مستحب ہیں۔ نمبر 1، مریضوں کی بیمار پرسی کرنا۔ نمبر 2، دشمنوں سے ملاپ کرنا۔ نمبر 3، دعائے عاشوراء پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ شیعہ اور تعزیہ داری۔ اب تک تو کافی جاگروک ہو گئے ہوں گے آپ لوگ۔ سوشل میڈیا پر تعزیہ داری جائز اور ناجائز ثابت کرنے والوں کے ڈھیروں ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ پتہ ہے تعزیہ داری کی جڑ کیا ہے؟ اس کا جواب اگر ایک لفظ میں دیا جائے تو وہ ہے شیعہ۔ شیعہ کا معنی گروہ بتاتے ہیں علماء کرام، اور یہ گروہ بنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرورت سے زیادہ محبت میں۔ سبھی جانتے ہیں ضرورت سے زیادہ ہر چیز ہانیکارک ہوتی ہے،
یعنی نقصان دینے والی، اور اس گروہ کو نقصان یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ پڑھیں اگر تو پتہ چلے گا کہ شیعہ گروہ سے نکل کر بعد میں بہت سے گروہ بنتے گئے، جن میں آج کے رافضی اور تازہ ترین مولائی شامل ہیں۔ یہ سب صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور اہل بیت سے کفر تک محبت کرتے ہیں۔ چونکہ یزید صحابہ کا بیٹا تھا اور اس نے امام حسین کو شہید کیا، اس لیے صحابہ کو دشمن سمجھتے ہیں۔ بس یہی فساد کی جڑ ہے۔ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ بس امام حسین کی شہادت پر رونا پیٹنا، خون نکالنا، ماتم کرنا چن لیا شیعہ گروہ نے، جس کی بو ہندوستان میں بھی پہنچی اور کچھ یہاں بھی شیعہ ہونے لگے، جن میں لنگڑا تیمور راجہ بھی شامل ہو گیا۔ ہر سال روزہ امام حسین پر جا کر ماتم منانے لگا۔ ایک بار بیمار ہوا تو نہ جا سکا، اب راجہ تھا، سوچا ان کی یاد میں یہیں ایک روزہ امام حسین کا نقشہ بنا لیا جائے۔ بنا لیا۔ جب راجہ کو عوام نے دیکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو عوام بھی چل پڑی اسی راستے پر، جن میں غیر بھی شامل ہوئے۔ جیسا کہ غیروں کی عادت ہوتی ہے چڑھاوے مانگ منگت کرنے کی، وہ بھی شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی خرافاتیں بھی، اور جاہل مسلمانوں نے ان سب کو امام حسین کی محبت سمجھ لیا اور رواج بنا ڈالا۔ امام حسین کی محبت میں خلاف شرع کام کو بھی ثواب سمجھ کر کرنے لگے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، پرمپرا جو چلی آ رہی ہے، علماء اکرام کی بھی نہیں مانتے، یہاں تک کہ کٹر سنی کہلانے والے اناڑی بھی محرم کے مہینے میں خرافاتیں کرنے سے نہیں چوکتے۔ خوددارا پڑھے، بچوں کو پڑھائے، پڑھے لکھے سنی آگے آئے اور امام حسین کی سچی محبت میں جائز کم کرنے کی ترغیب دلائیں۔ السلام علیکم۔ ڈھول بجانا یزیدیوں کی سنت ہے۔ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین وغیرہ کا سر عنقریب دمشق میں پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے اور باجے بجاتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے ان کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین ابن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے۔ تمام اہل شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت حسین کا سر کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا باب السعد سے۔ آپ اس کی طرف تیزی سے بڑھے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ مشابہ ہے، جو نیزہ پر چڑھا کر رکھا گیا ہے، اسے دیکھ کر آپ با اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا اور میں آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجئے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم دے کر حضرت امام کے سر مبارک کو مستورات سے دور کرا دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ محرم کے دنوں میں باجے بجانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن یزیدیوں کی سنت ہے۔ آپ کے محبین کا گھر تو ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ان کے یہاں اس موقع پر باجا بجنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ امام کی شہادت کی خوشی میں یزیدیوں نے بجایا تھا، مگر اب امام علی کی محبت کے دعوے دار بجاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور یزیدیوں کی سنت پر
عمل کرنے سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔ امام حسین اور آج کا مسلمان سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے میں محرم میں تمام تعزیوں، مہندیوں اور جھولوں کو بنانے اور نکالنے پر سختی سے پابندی یعنی بندی لگائی تھی۔ محرم میں تعزیہ داری، پنجے، ڈھول، تاشا، تابوت کی بارات انگارے پر چل کے دکھانا، اپنے جسم پر تلوار کے مار کے لینا، خود کے جسم پر بلیڈ مار کر لینا، سینہ پیٹنا، چیخنا چلانا، یہ سب ڈومبری کھیل شیعہ والوں کے ہیں، پر بہت سارے سنی محرم میں یہ سب کرتے ہیں۔ تم یہ سب کچھ اپنے بدن کی مستی باہر نکالنے کے لیے کر رہے ہو۔ کیا امام حسین ان سب حرکتوں سے خوش ہوں گے؟ کیا ہمارے امام نے اسی لیے قربانی دی تھی؟ ہم عیاشی کے لیے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ تمہیں امام حسین سے اگر سچی محبت ہے تو ان کے مشن پر مضبوطی سے قائم رہو، اور یہ سب نوٹنکی اور پاکھنڈیوں جیسی حرکتیں تم اپنے بدن کی مستی باہر نکالنے کے لیے کر رہے ہو، باز آؤ میرے بھائیوں۔ امام حسین نے شریعت کے لیے قربانی دی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسی حرکتیں مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہمارے پروجوں سے، باپ دادا سے چلتے آیا ہے، ہم کو یہ کام چھوڑ کر نہیں چلے گا۔ قرآن شریف۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، دین اسلام کے مطابق چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر سے لیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ اپنے باپ دادا کے ہی طریقے پر چلیں گے، چاہے وہ نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت؟ جب باپ دادا دین کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوں اور سیدھی راہ پر نہ ہوں تو ان کا انوکرن کرنا اور ان کے طریقے پر چلنا مورکھتا اور گمراہی ہے۔ قرآن شریف سورہ بقرہ۔ ہم کربلا سے پڑھ کر آئے ہیں کہ ہم نہ جھکے ہیں نہ بکے ہیں اور نہ ہم نے اسلام کا سودا کیا ہے۔ کب تک دین کے معاملے میں ان پڑھ رہو گے؟ علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ السلام علیکم۔ کربلا جانے والے اہل بیت، اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہر بانو کے بطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے علی اکبر تھے، جو یجولہ بنت ابی مرہ کے شکم سے ہیں۔ ان کی عمر 18 برس تھی۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے تیسرے فرزند، جنہیں علی اصغر کہتے ہیں، ان کی والدہ قبیلہ بنی قجاعہ سے تھی۔ یہ شیروار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ہمراہ تھی، جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ ان کی والدہ امر القیس ابن عدی کی دختر قبیلہ بنی کلب سے تھی۔ ان کا عقد حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ ان کے ساتھ صرف آپ کی نسبت ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ہمراہ تھیں، ایک شہر بانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ۔ السلام علیکم۔ امام زین العابدین، جو امام حسین کے بیٹے تھے، جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 35 سال دنیا میں جلوہ گر رہے۔ اس طرح 35 مرتبہ آپ کی زندگی میں محرم کا مبارک مہینہ آیا۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی 10 محرم کو گھوڑا نکالا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی 10 محرم کو ماتم کیا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی 10 محرم کو اپنے آپ کو چھریاں ماری؟ کبھی تعزیے بنائے، کبھی اس کی منت مانی، کبھی اس کو گھمایا، کبھی پیگی بنے، کبھی مہندی لگائی، کبھی ڈھول بجایا،
کبھی نوحہ اور مرثیہ پڑھا، کبھی مصنوعی یعنی بناوٹی کربلا بنائی، ہرگز نہیں۔ جب امام زین العابدین نے کبھی ایسا نہیں کیا اور واقعہ کربلا کے بعد کسی اہل بیت کے فرد نے ایسا نہیں کیا تو ہم کس کے طریقے پر چل کر ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں امام زین العابدین یا اہل بیت سے زیادہ غم ہے؟ امام حسین کی شہادت کا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ باپ کی شہادت کا غم بھلا اولاد سے زیادہ کسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ نفوس قدسیہ ان خلاف شرع تمام کاموں سے دور تھے تو ہم تو ان کے غلام در غلام ہیں، ہم کیوں ان میں ملوث ہو کر گناہگار ہو رہے ہیں؟ کیا اسی کا نام محبت حسین ہے؟ کیا یہی عشق اہل بیت ہے؟ کیا یہی طریقہ ہے یاد حسین منانے کا؟ بالکل نہیں۔ لہٰذا آج ہی رب کی بارگاہ میں ان تمام خرافات سے سچی توبہ کیجیے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیجیے، بلکہ خدا توفیق دے تو ان شہدائے کربلا کے نام سے محفلوں کا انعقاد کیجیے، ان کے فضائل و مرتبے بیان کیجیے، ان کے نام سے فاتحہ و نیاز کیجیے، ان کی نسبت سے لنگر کا اہتمام کیجیے، سبیل لگائیے، حقداروں کی مدد کیجیے، کسی اچھے کام کا آغاز کیجیے وغیرہ۔ اور کربلا شریف کے سب سے عظیم درس، نماز کی پابندی، احقاق حق اور ابطال باطل پر ہمیشہ عمل کیجیے۔ السلام علیکم۔ محرم اسلامی مہینے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین شہید ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے شرابی، جواری، ڈھول بجانے والے، زنا کرنے والے کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، جس کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ کس کی جنگ ہوئی؟ حق اور باطل کی، یعنی اچھائی اور برائی کی، جس میں جیت اچھائی کی ہوئی۔ شہید ہو کر بھی امام حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت گئے۔ کس سے؟ یزید سے، برائی سے۔ اب آپ دیکھ لیں اپنے حساب سے، کلمہ تو یزید بھی پڑھتا تھا، مگر ڈھول بجاتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، قتل کرتا تھا۔ اب وہی کام آج کا مسلمان کرے اور کہے کہ میں تو حسینی ہوں، میں تو امام حسین کی یاد منا رہا ہوں، تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ امام حسین کی یاد ایسے تو نہیں منائی جا سکتی، بالکل غلط ہی ہوگا یہ تو۔ کیسے بھی اندازہ لگا لیجئے، روزے رکھے جائیں، نمازوں کی پابندی کی جائے، فاتحہ خوانی ہو، بھوکے کو لنگر کھلایا جائے، شریعت پر عمل کیا جائے، امام حسین کے ذکر کی محفلیں سجائی جائیں، تو لگے کہ ہاں اب سب ٹھیک ہے۔ جو کام انہوں نے کیے وہ کریں، جو کام یزید نے کیے وہ کیوں کریں؟ ارے ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں۔ السلام علیکم۔ ماہ محرم میں کتنی رسمیں، بدعتیں اور خرافاتی ہیں آج کل مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہے، ان کو شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی کہ یہ مہینہ سوگ اور غمی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں بیاہ شادی نہ کی جائے، حالانکہ اسلام میں کسی بھی میت کا 3 دن سے زیادہ غم منانا ناجائز ہے، اور ان ایام میں بیاہ شادی کو برا سمجھنا گناہ ہے۔ نکاح سال کے کسی دن میں منع نہیں، چاہے محرم ہو یا سفر یا اور کوئی مہینہ یا دن۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا، بعض اہل سنت و جماعت عشرۂ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی، 10 دن میں کپڑے نہیں اترتے، ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے۔ ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی اور کی نیاز و فاتحہ نہیں دلانا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، پہلے تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہیں، اور چوتھی باتیں جہالت ہے۔ ہر مہینے میں، ہر تاریخ میں ہر ولی کی نیاز ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ دراصل محرم میں غم منانا، سوگ کرنا فرقہ ملعون شیعوں اور رافضیوں کا کام ہے، اور خوشی منانا مردود خریجیوں کا۔ شیوا اور نیاز و فاتحہ دلانا، نفل پڑھنا، روزہ رکھنا مسلمانوں کا کام ہے۔ یوں ہی محرم میں تعزیہ داری کرنا، مصنوعی کربلائے بنانا
ان میں میلے لگانا بھی ناجائز و گناہ ہے۔